جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام قرآن مجید میں بیان فرمودہ حروف مقطعات کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہیں جو قرآن مجید کی بعض صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورت کے آغاز میں الگ الگ سے لکھے ہوئے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ سے قبل الف لام میم۔ یہ حروف الف لام میم الگ الگ حروف ہیں، الفاظ نہیں ہیں۔ یہ حروف چونکہ الگ الگ بولے جاتے ہیں اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں سے قبل ایسے مقطعات ہیں اور بعض صورتوں سے قبل ایسے مقطعات نہیں ہیں۔ یہ حروف مقطعات ایک حرف سے لے کر 5 حروف کی تعداد تک بعض صورتوں کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے قاف ایک حرف ہے، اسی نام سے ایک سورت قاف ہے اور سورت قاف کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اسی ایک حرف سے ہوا ہے۔ اسی طرح 2 حروف کی مثال ہا میم ہے۔ سورت زخرف سے قبل یہ 2 حروف پر مشتمل حروف مقطعات ہیں، اور اسی طرح حروف مقطعات کی 3 حروف پر مشتمل ہونے کی ایک مثال الف لام را ہے۔ سورہ یونس کا آغاز الف لام را سے ہو رہا ہے، اور سورۃ الرعد سے قبل 4 حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے الف لام میم را، اور سورہ شورى کا آغاز 2 بار کے حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، یعنی ہا میم اور عین سین قاف، اور یہ 2 بار کے حروف مقطعات ملا کر 5 حروف مقطعات ہیں۔ اور پھر سورہ مریم سے قبل اکٹھے 5 حروف مقطعات ہیں، یعنی یہ کہ قاف ہا یا عین صاد الغرض یہ حروف مقطعات ایک حرف سے لے کر 5 حروف کی تعداد تک ہے جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور یہ 14 حروف ہیں، اور وہ حروف یہ ہیں الف لام میم صاد را قاف ہا یا عین طا سین خا قاف نون۔ سامعین و ناظرین کرام، ان مقطعات کے بارے میں مفسرین قرآن مجید کی مختلف آراء ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیدوں میں سے ایک بید ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں کھولا تو ہمیں بھی ان مقطعات کے ترجمہ و تشریح کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس رائے کے برعکس دوسرے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ و تشریح کی جاتی ہے تو پھر ان مقطعات کی کیوں نہیں ہو سکتی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان مقطعات کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا یہ منشا معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف مقطعات کے ذریعہ مخالفین و منکرین قرآن مجید کو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ قرآن مجید ان جیسے حروف تہجی سے بنا ہے، یعنی ایسے حروف سے قرآن مجید کے الفاظ آیات اور صورتیں بنی ہیں۔ مخالفین قرآن مجید کے پاس بھی ایسے حروف تہجی ہیں،
اگر انہیں شک ہے کہ قرآن مجید ایک انسانی کلام ہے تو وہ بھی سب مل کر اس سے بہتر کلام بنا سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز ایک شخص بناتا ہے، کئی لوگ مل کر ایک شخص کی بنائی ہوئی چیز سے بہتر چیز بنا سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ حروف تہجی تو موجود ہیں، میٹیریل تو موجود ہے، اور یہ میٹیریل مخالفین قرآن مجید کے پاس بھی ہے، اور ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن مجید کے بارے میں شک میں ہو تو قرآن مجید کی کسی ایک صورت کی مثل لے آؤ، مگر وہ قرآن مجید کے بالمقابل کچھ بھی نہ لا سکے۔ اور پھر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان حروف مقطعات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ صورتوں کے مضامین پر قسمیں کھائی ہیں، اور بعض مفسرین قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ حروف مقطعات بامانی الفاظ کا خلاصہ ہیں، جیسے الف، لام، میم۔ ان حروف مقطعات میں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ معانی بھی کوئی واضح نہیں ہے، اور اس طرح تمام حروف مقطعات کی صحیح تعبیر کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان حروف مقطعات سے جو حروف کے اعداد ہیں، ان اعداد سے متعلقہ صورتوں میں مستقبل میں آنے والے عام واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض حدیث کی روایات میں ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود کے ایک وفد کے ایک سردار نے یہ معانی پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اور بعض مفسرین قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ان مقطعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بعض ان صفات کا ذکر ہے جن صفات کا بطور خاص ذکر اس متعلقہ صورت میں کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفسرین کی اس رائے کو ترجیح دی ہے، اور قرآن مجید کے ترجمہ اور تشریح میں اسی رائے کو رائج کیا ہے، کیونکہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بعض حروف مقطعات کی واضح رنگ میں یہی تشریح فرمائی ہے۔ مضمون کے آخر میں اس کی مثال پیش کی جائے گی انشاءاللہ، اور یہی موقف جماعت احمدیہ میں اب رائج اور راسخ ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ کئی صورتوں سے قبل حروف مقطعات ہیں اور کئی صورتوں سے قبل حروف مقطعات نہیں ہیں۔ جن صورتوں سے قبل حروف مقطعات ہیں ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بطور خاص ذکر ہے، اور جن صورتوں سے قبل حروف مقطعات نہیں ہیں ان کا مضمون پہلی صورتوں میں بیان فرمودہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تحت چلتا چلا جاتا ہے، اور جب کسی صورت سے قبل نئے حروف مقطعات آ جاتے ہیں تو پھر مضمون بدل جاتا ہے۔ لہٰذا تفسیر کبیر کی جلد اول کے صفحہ نمبر 67 یعنی 67 پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ حروف یوں ہی نہیں رکھے گئے، پہلے الف لام میم آتا ہے، پھر الف لام میم صاد آتا ہے جس میں صاد کی زیادتی کی جاتی ہے، پھر الف لام را آتا ہے، اور پھر الف لام میم را آتا ہے کہ جس میں میم کی زیادتی کی جاتی ہے، اور پھر کاف ہا یا عین صاد آتا ہے جس میں صاد پر 4 اور حروف کی زیادتی ہے، پھر تا ہا لایا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی قسم کے الفاظ کا متواتر لانا اور بعض کو بعض جگہ بدل دینا، بعض جگہ اور رکھ دینا بتاتا ہے کہ خواہ یہ حروف کسی کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، جس نے انہیں رکھا ہے کسی مطلب کے لیے ہی رکھا ہے۔ اگر یوں ہی رکھے جاتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ کہیں ان کو بدل دیا جاتا، کہیں زائد کر دیا جاتا، کہیں کم کر دیا جاتا۔ آپ تفسیر کبیر جلد اول کے صفحہ 69
یعنی 69 پر مزید تحریر فرماتے ہیں۔ ایک اور بات بھی حروف مقطعات کے متعلق یاد رکھنی چاہیے کہ گو حروف مقطعات کے مضامین حروف کے اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک امر میں یہ سب حروف مشترک ہیں، اور وہ یہ کہ جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کے مضمون کی ابتدا وحی الہی کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اکثر میں تو صاف الفاظ میں کتاب یا قرآن کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، اور چاند ایک میں کسی پرانی کتاب کی طرف اشارہ ہے، جیسا سورت مریم میں، یا کسی خاص کلام کی طرف اشارہ ہے، جیسا سورت روم میں۔ سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر جلد اول کے صفحہ 69 اور 70 یعنی 69 اور 70 پر مزید تحریر فرماتے ہیں۔ حروف مقطعات کی نسبت یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس غیر معمولی تاریخ کو قرآن مجید نے کیوں استعمال کیا، کیوں نہ یہی مضمون سیدھی سادی عبارت میں بیان کر دیا، تاکہ اول عربوں پر اور بعد میں دوسرے لوگوں پر اس کا سمجھنا آسان ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غیر معمولی تاریخ نہیں ہے، بلکہ عربوں میں یہ طریقہ کلام رائی تھا، اور ان کے بڑے بڑے شاعر بھی اسے استعمال کرتے تھے، اور نثر میں بھی اس کا استعمال ہوتا تھا۔ سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالی عنہ نظم اور نثر سے مثال پیش کرنے کے بعد مزید تحریر فرماتے ہیں۔ آج کل یورپ نے تو اس اسلوب کو بے حد استعمال کیا ہے۔ ایم اے، بی اے، بی ٹی، ایم ڈی وغیرہ کے سینکڑوں ہزاروں حروف الفاظ کے قائم مقام استعمال ہو رہے ہیں، اور لوگ ان کے فائدہ کو سمجھتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سورت مریم کے آغاز میں قاف، ہا، یا، عین، صاد حروف مقطعات آئے ہیں۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر جلد پنجم کے صفحہ 17 یعنی 17 پر ان حروف مقطعات کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی سورت مریم کے آغاز میں جو 5 حروف مقطعات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسے معانی بھی منسوب ہیں جن میں صفات الہیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہی ہماری جماعت احمدیہ کا مسلک ہے۔ مثلا یہی قاف، ہا، یا، عین، صاد ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے معنی کافن، ہادن، عالمن او علیمن اور صادقن کے ہیں، یعنی قاف سے مراد کافن یعنی کافی، ہا ہادن یعنی ہادی، یا اے عالمن، عین سے مراد عالمن جاننے والا، علیمن بہت جاننے والا، صاد کے معنی صادق۔ گویا ان مقطعات میں خدا تعالیٰ کی صفت کافی، صفت ہادی، صفت عالم یا علیم اور صفت صادق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ان الفاظ کے متعلق ایک روایت آتی ہے جو ان معنوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی قاف، ہا، یا، عین، صاد میں صفات الہیہ کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایت آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی بڑی مصیبت پیش آتی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا قاف، ہا، یا، عین، صاد اغفر لی، یعنی اے
کاف ہا یا عین صاد مجھے معاف فرما دے، اور پھر آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ دعا کا صفات الہیہ سے خاص تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاف ہا یا عین صاد کو صفات الہیہ کا قائم مقام سمجھتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔